یا رسول اللہ، تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اے بلال، حضور اپنی ذات میں مشغول ہیں، لیکن بلال آپ کے کلام کا مفہوم نہ سمجھ سکے اور مسجد میں واپس چلے گئے۔ جب صبح روشن ہو گئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ دروازے پر آ کر السلام علیکم یا رسول اللہ کہنے لگے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کی آواز سن کر فرمایا، اے بلال، میرا مرض بہت شدید ہے۔ تو دوستان محترم، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت بلال روتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر واپس پلٹے اور وہ یہ پکار رہے تھے، ہائے مصیبت، ہائے امیدیں منقطع ہو گئیں، ہائے پشت ٹوٹ گئی، یا لیتنی لم تلدنی امی، ہائے کاش کہ مجھے میری ماں نہ جنتی۔ پھر وہ مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر کو حضور علیہ السلام کا پیغام پہنچایا، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے محراب کو اپنے محبوب سے خالی پایا تو اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکے اور گش کھا کر مدہوشی میں چلے گئے، مدہوشوں کی طرح باہر نکلے اور زار و قطار رونے لگے۔ تو باقی صحابہ کرام بھی رونے لگے، اور ان کا شور سن کر حضور نے فاطمہ زہرا سے پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ کو مسجد میں نہ دے کر یہ مسلمانوں کی آہوں اور سسکیوں کی آواز ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے سہارے مسجد میں تشریف لائے، اور پیروار کے دن فجر کی 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، میں تمہیں الوداع کرتا ہوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ تم اللہ تعالیٰ سے تقوی اور اس کے احکام کی اطاعت کو اپنا شعار بنائے رکھنا۔ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور آج کا دن آخرت کا پہلا دن ہوگا اور میرا دنیا کا آخری دن ہوگا۔ آپ اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں خوبصورت ترین شکل میں حاضر ہو جا، اور آپ کی روح قبض کرنے سے پہلے آپ سے نرمی کا سلوک کرنا۔ اگر وہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت دیں تو داخل ہونا، ورنہ واپس پلٹ آنا۔ تو ملک الموت ایک اعرابی کی شکل میں دروازے پر حاضر ہوئے۔ السلام علیکم یا اہل بیتی، اہل بیت النبوتی و معدن الرسالتی، یہ کہا، سلام عرض کیا اور اجازت طلب کی تو فاطمہ زہرا نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے محبوب اپنی ذات میں مشغول ہیں، اس لیے داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اس نے دوبارہ عرض کی، اسی طرح وہ عرض کرتا رہا۔ تیسری بار جب اس نے عرض کی، میرے آقا کو فاقہ ہوا، فرمایا، فاطمہ کون ہے دروازے پر؟ عرض کی، حضور 3 بار آ چکا ہے، اجازت طلب کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، تو جانتی ہے یہ کون ہے؟ عرض کی، اللہ عالم و رسولہ عالم۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ باپ کو بیٹے سے جدا کرنے والا، ماں کو بیٹی سے جدا کرنے والا، بھائی کو بھائی سے جدا کرنے والا، یہ ملک الموت ہے جو میری روح قبض کرنے کے لیے بھی آیا ہے۔ تو پھر یہ اجازت ہوئی تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے پوچھا، جبرائیل کہاں ہے؟ عرض کی، آسمان دنیا میں اس کے ہاں ملائکہ تعزیت کر رہے ہیں۔ چند ہی لمحات گزرے تھے کہ جبرائیل امین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے سرہانے بیٹھ گئے اور عرض کیا، ان اللہ یقرؤک السلام ویقول کیف تجدک، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے درد کی شدید تکلیف ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اے جبریل، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہے۔ تو آپ نے پوچھا، اے جبرائیل، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کی جناب میں مجھے کیا شرافت و کرامت حاصل ہوگی؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا
کہ آپ کے استقبال کی بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، ملائکہ قطار در قطار ہر آسمان میں آپ کی روح مقدس و معمر کی زیارت کے لیے کھڑے ہیں، اور جنت کی حوریں بھی خوب زیب و زینت کر کے روح اقدس کی زیارت کے لیے کھڑی ہیں۔ تو آپ نے یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے اس اعزاز و کرام پر رب کریم کا شکر ادا کیا اور الحمدللہ پڑھا، اور پھر آپ نے پوچھا کہ اے جبریل، قیامت کے دن میری امت کو کیا مرتبہ نصیب ہوگا؟ جبریل نے عرض کیا، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام پر اس وقت تک جنت میں داخلہ ممنوع کر دیا ہے جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں، اور تمام امتوں سے پہلے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ دوستان محترم، یہ اللہ کی بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جانا اور اس کیفیت سے جانا اور اس انعام و اکرام کا پتہ چلنا ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ فرمایا سارے نبیوں کی امتیں جنت میں جو جانے والے ہوں گے ان کو روکا جائے گا، جب تک آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی اتنی دیر تک کسی نبی کی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ دوستان گرامی، حضور بیماری کے اوقات میں اکثر دعائیں کرتے تھے، اے سب لوگوں کے پروردگار، اس تکلیف کو دور فرما دے، اے شفا دینے والے مجھے شفا دے دے، تیری شفا کے بغیر کوئی شفا نہیں دی، ایسی شفا جو بیماری کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ حضور نے اچانک دست مبارک میرے ہاتھ سے کھینچ لیا، پھر زبان اقدس سے عرض کیا، رب اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ پھر آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی کہ وہ آپ کی روح مقدس قبض کر لے، تو جب روح مبارک ناف تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، اے جبریل، موت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہوتا ہے، جس وجہ سے سارے انبیاء کرام سکرات الموت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا اور یہ عرض کیا کہ اس حالت میں آپ کا رخ انور دیکھنے کی کس میں تاب ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک جسد اطہر سے نکل کر سوئے رفیق اعلیٰ روانہ ہوئی تو میں نے ایسی خوشبو سونگھی جو میں نے آج تک کبھی نہیں سونگھی تھی۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا، کئی ہفتوں تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی رہی، کئی ہفتے مجھے بھوک نہ لگی، نہ کھانا کھایا۔ 12 ربیع الاول شریف پیروار کے دن آپ کا رخ انور جو اپنی ذوفشانی سے دنیا کی تاریک، یہ حضرت ام سلمہ فرما رہی ہیں، آپ فرماتی ہیں شاہراہ کو روشن اور منور کرتا رہا، خفتہ بخت والوں کے باغ جگاتا رہا، عدل و انصاف کا ایسا نمونہ پیش کرتا رہا جیسا نہ کسی نے پیش کیا اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ اس دار فانی سے پردہ فرما گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ رہتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اب تک ہوتے، آپ ہمیشہ رہتے۔ اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل من علیہا فان، اس دار فانی سے سب فنا ہوں گے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی اللہ رب العزت کی اطاعت رہے گی۔ دوستان محترم، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سننے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔